اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قصص ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہوا ہے اور کثرت کے ساتھ انبیاء میں سے جس نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے ان میں سے سر فہرست پہلے نمبر پر حضرت موسیٰ ہے۔ اس کی وجوہات آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیوں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ جس شخص کے ساتھ تھا، بدمعاش فرعون، اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ بیت المقدس مسجد اقصی وہاں سے ایک آگ آ رہی ہے اور یہ آگ اس کا مسلسل پیچھا کیے ہوئی ہے۔ یہ خواب سے بیدار ہوا، ڈر گیا۔ جب اٹھا تو جو خواب کی تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں، اس زمانے میں نجومی تھے، ان کے پاس گیا، ان کے سامنے اپنا خواب رکھا کہ آج خواب میں نے یہ کچھ دیکھا ہے کہ ایک آگ ہے اور مسلسل میرا پیچھا کر رہی ہے، میں اپنے آپ سے اسے دور کرنا چاہتا ہوں، بچانا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں سکتا۔ اس نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تمہارا اقتدار چھینا جائے گا۔ فرعون نے جب تعبیر سنی خواب کی تو بڑا پریشان ہوا، چونکہ اقتدار کا غم تو
اس سے بڑا غم کوئی اور غم نہیں ہے، آدمی سے کرسی چلی جائے، اور کرسی کے جانے کا غم اس کو آپ سب سمجھتے ہیں، پاکستانی صحیح سمجھتے ہیں کہ کرسی کا غم کتنا عجیب غم ہے۔ اس کے لیے لوگ اپنا ایمان بھی بیچتے ہیں، سب کچھ بیچ دیتے ہیں، یہ صرف ایک کرسی کے لیے۔ بہرحال تو اس نے جب اس خواب کی تعبیر کو سنا تو سرکاری طور پر یہ اعلان جاری کر دے دیا کہ آئندہ کے بعد سبطیوں میں، یعنی بنی اسرائیلیوں میں، دو ہی قومیں آباد تھی قابل ذکر مصر میں، یا تو تھے قبطی فرعون کی قوم والے، یا تھے سبطی بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ کی قوم والے۔ اس نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ کے بعد سبطیوں میں، بنی اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دے دیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی پاداش میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 12,000 بچے قتل کر دیے گئے۔ جو بچہ پیدا ہوتا اس نے ایسی ترتیب بنائی تھی، ایسا انتظام کر رکھا تھا، ایک خاص فورس تھی اس کی جو گھروں میں گھومتی پھرتی تھی، عورتوں کا معائنہ کرتی تھی کہ یہ امید سے ہے، تو پھر اس کے پیچھے لگ جاتی کہ کبھی اس کا وضع حمل ہوگا، پھر اس کا بچہ، اگر بچہ ہے لڑکا ہے تو اس کو قتل کر دو، اگر لڑکی ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ہوا، 12,000 بچے اس حکم کی پاداش میں کہ کہیں کوئی اٹھے نہ اور میری کرسی مجھ سے چھین نہ لے، قتل ہو گئے۔ تو یہ تو فرعون کی تدبیر تھی، لیکن اللہ کی چاہت کوئی اور تھی۔ انسانوں کی تدبیریں یہ اللہ کی تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی۔ بعض اوقات انسان تدبیریں بناتا رہتا ہے اور تقدیر اس پہ ہنستی ہے کہ تو کیا کرتا ہے اور اللہ کیا کرنا چاہتا ہے تمہارے ساتھ۔ تو فرعون نے بھی یہ تدبیر کی کہ لڑکوں کو نہیں چھوڑیں گے نا، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اس سے یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، جب بچہ پیدا نہیں ہوگا مجھ سے اقتدار نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ کیا منظور تھا؟ وہ آج کا سبق ہے۔ اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ، ان کے والد کا نام تھا عمران، یہ بھی انبیاء کی اولاد میں، نبی نہیں تھے لیکن انبیاء کی اولاد میں سے تھے، عمران نام تھا ان کا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو والد زندہ نہیں تھے۔ یہ ایک نسبت ہے حضرت موسیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ بھی در یتیم پیدا ہوئے، پیدائشی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اور حضرت موسیٰ کی بھی یہی حالت ہے۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ کی ماں، ڈرنا نہیں ہے، جو کچھ ہم کہیں گے وہی کچھ کرنا ہے، فرعون کے ڈر سے موسیٰ کو قتل نہیں کرنا، موسیٰ کو ان کے ہاتھوں نہیں دینا، ہاتھوں میں نہیں بھیجنا۔ ایسا ہی ہوا، جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو ماں نے انہیں ان کے ہاتھوں نہیں جانے دیا۔ پھر اللہ نے آگے یہ بھی بتایا کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہو، خطرہ ہو، اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی ہم بتا دیں گے۔ یہ سب کچھ آج کی آیات میں ہے، کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ آیتوں میں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ اب یہ پیغمبروں والی وحی تھی، وحی تو پیغمبروں پہ آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ تو نبیہ نہیں تھی، تو وحی سے مراد الہام ہے، دل میں بات ڈال دی۔ اگر وحی سے مراد وحی بھی ہو تو فرشتے کا اترنا، تو ہر فرشتہ لازمی بات ہے کہ وہ وحی لے کر نہیں اترتا۔ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جو موت کا پیغام لے کر اترتے ہیں، ملک الموت یہ بھی ایک فرشتہ ہے، یہ تو وحی لے کر نہیں آتا۔ بعض بارش لے کر اترتے ہیں، بعض رزق لے کر اترتے ہیں، بعض اللہ کی رحمتیں لے کر اترتے ہیں، اور بعض اللہ کا عذاب لے کر اترتے ہیں۔ ہر اترنے والا فرشتہ
وہی لے کر آنے والا، وہی اتارنے والا فرشتہ، یہ ایک ہی فرشتہ ہے جس کو حضرت جبریل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف اگر وحی آئی ہے تو یہ وحی سے مراد فرشتے کا اترنا ہے، دل میں بات کا ڈالنا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف۔ ان کا نام کیا تھا؟ تفاسیر میں بہت زیادہ باتیں لکھی ہیں ان کے نام سے متعلق، صحیح بات یہ ہے ان کا نام تھا یوخابد۔ حضرت موسیٰ کی والد یوخابد، نقطے والی خا، جس کو اردو میں انگلش میں یوکابد کہتے ہیں۔ بہرحال ان ارضعیہ، اے موسیٰ کی ماں تم اسے دودھ پلاتی رہو برابر، ڈرنا نہیں ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ، ہاں جب تمہیں خوف محسوس ہو کہ پولیس آ جائے گی، وہ خاص فورس آ جائے گی پکڑنے کے لیے، بچہ تم سے چھین کر لے جانے کے لیے تمہیں خوف محسوس ہو، تو پھر ایسا کرنا، فَأَلْقِيهِ، اس کو ڈال دینا، پھینک دینا۔ کہاں ڈالوں؟ فی الیم میں، سمندر میں ڈال دینا، بحر قلزم میں اس کے حوالے کر دینا۔ تو بحر قلزم میں ویسے ہی بچے کو اٹھا کر پھینکنا نہیں، بلکہ اس کو صندوق میں، سورہ طٰہٰ میں یہ آیتیں ہیں، فَاقْذِفِیہ أَنِ اقْذِفِیہ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفِیہ فِی الْیَمِّ، اسے صندوق میں ڈالو اور پھر صندوق کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دو۔ ڈالنا تمہارا کام ہے، اس صندوق کو پار لگانا، اور ایسی جگہ پار لگائیں گے کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ ہمارا حکم مان کر تو دیکھو۔ ہاں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تمہیں خوف ہو اس پر، فَأَلْقِيهِ، تو اسے پھینک دو، فِي الْيَمِّ، سمندر کے اندر، وَلَا تَخَافِي، اور ڈرنا نہیں۔ جب پھینکو تو پھینکتے وقت تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی ڈر نہ ہو، وَلَا تَحْزَنِي، اور غمگین بھی نہ ہونا، یہاں بھی نہ ڈرنا پھینکتے وقت، جب گھر چلی جاؤ پھر بھی نہ سوچنا، غم زدہ بھی نہ ہونا اور خوف زدہ بھی نہ ہونا، اس لیے کہ یہ ہمارا حکم ہے، تم ہمارے حکم پہ چل رہی ہو، اللہ کی بات مان رہی ہو نا، شریعت پہ چل رہی ہو۔ اِنَّا، بے شک ہم، رَادُّوهُ، لائیں گے، واپس کر دیں گے، اس موسیٰ کو، رَادُّوهُ، واپس لے آئیں گے موسیٰ کو، لٹا دیں گے اس موسیٰ کو، الیک، آپ کی طرف، دوبارہ یہ آپ کی گود میں آئے گا۔ تم تماشا تو کرو اللہ کی قدرت کا۔ وَجَاعِلُوهُ، صرف اتنا نہیں کہ موسیٰ واپس آئے گا، ایک خوشخبری بھی سن لو موسیٰ کی ماں، یہ عام لڑکا نہیں ہوگا، بلکہ وَجَاعِلُوهُ، اور ہم بنا دیں گے اس کو، مِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے، یہ اللہ کا رسول بھی ہوگا۔ اسی طرح ہوا، فَالْتَقَطَهُ، اٹھا لیا اس کو، کس کو؟ حضرت موسیٰ کو۔ کس نے اٹھا لیا؟ آل فرعون، فرعون کے لوگوں نے، فرعونیوں نے۔ ماں نے تو سمندر کے حوالے کیا، اور ساتھ حضرت موسیٰ کی ایک بہن تھی، ان سے تفاسیر میں لکھا ہے 13 سال، بعض تفاسیر میں ہے 12 سال، اور بعض تفاسیر میں ہے 11 سال، یعنی سمجھدار لڑکی تھی ان کی بہن۔ حضرت ہارون بھی تھے لیکن یہ صرف 4 سال کے تھے، 4 سال کا بچہ ہوشیار نہیں ہوتا، سمجھدار نہیں ہوتا، تو یہ بہن ان کی سمجھدار تھی، 13 سال کی تھی یا 12 سال کی تھی یا 11 سال کی۔ ساتھ اس کو روانہ کر دے دیا کہ میں صندوق تو دریا کی لہروں اور موجوں کے حوالہ کر رہی ہوں، لیکن ساتھ تم چلتی رہو دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، کہ یہ کہاں جا کر ٹکتا ہے، کہاں جا کر رکتا ہے، کس کے ہاتھ لگتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کی بہن جن کا نام کلثوم لکھا ہے تفاسیر میں، یہ ساتھ چلتی گئی دریا کے ساتھ، لیکن کسی کو ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم اس صندوق کو دیکھ رہی ہو۔ یہ ساتھ چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، دیکھا کہ جیسے ہی یہ فرعون کی وہ کالونی شروع ہوئی کہ جہاں سے آگے اس کا محل شروع ہونا تھا، تو اس دریا میں سے ایک نہر تھی نکالی گئی جو محل کے اندر جاتی تھی،
تو یہ صندوق اس نہر کی طرف چلا اور وہاں کوئی مچھیرا تھا مچھلیاں پکڑنے والا، یا دھوبی تھا شاہی دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے صندوق دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ صندوق، اس نے شور مچائی کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب شور مچائی تو بات اندر تک گئی، وزیروں کو پتہ چلی، مشیروں کو پتہ چلی، پھر چلتے کرتے کرتے فرعون کو اور ملکہ کو بات پتہ چلی، آسیہ کو۔ جب یہ باہر آئے، کھولا تو صندوق کے اندر ایک ننھا سا بچہ پھول نما حضرت موسیٰ۔ یہاں پر بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ حضرت موسیٰ کس کیفیت میں تھے، کس حالت میں تھے۔ بہرحال جب دیکھا حضرت موسیٰ وہاں لیٹے ہوئے ہیں، فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جس کے ہاتھوں میرا اقتدار جانا ہے۔ آسیہ سے کہنے لگا اس کو قتل کر دو۔ آسیہ کہنے لگی بادشاہ سلامت میری بات سنو، قتل نہ کرو، کیا پتہ کہ کل کو یہ بچہ ہمارے کام آ جائے، یا تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا دیں گے۔ بہرحال فرعون اپنی بیوی کی باتیں مان گیا، اس کے آگے سر جھکا دیا، تو یہ بچہ انہوں نے اپنے پاس رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَطَهُ اٹھا لیا اس کو، حضرت موسیٰ کو، اس صندوق کو، آل فرعون، فرعون کے لوگوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ تاکہ ہوں وہ لہم ان کا۔ انہوں نے تو اس لیے اٹھایا کہ یہ تو دریا میں آیا ہوا بچہ ہے، یا لاوارث بچہ ہے، یا یہ تو وہ بچہ نہیں ہے نا جس کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، جس کے ہاتھوں اقتدار جانا ہے۔ لیکون تاکہ ہوں، انہوں نے تو، ان کی تو یہ رائے تھی۔ اللہ کہتے ہیں میری بات سنو، لیکون تاکہ ہو وہ بچہ، لہم ان کے لیے، عدوًا دشمن، انہیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے یا دوست، لیکن تقدیر یہ کہتی ہے، ہنستی ہے ان کی تدبیروں پر کہ یہی تمہارا دشمن ہوگا جس کو تم اٹھانے لگے ہو، وحزنا، اور یہ تمہارے لیے غم ہوگا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے مثنوی میں مولا روم نے یہاں، کہ ایک بڑا ہوشیار آدمی تھا، بڑا چالاک اور بڑا مالدار تھا، ہیرے جواہر موتی سونا چاندی اس کے پاس تھا، اور لوگوں کو پتہ تھا کہ سب کچھ اس کے پاس ہے۔ پرانے زمانے میں چونکہ بینکوں والا نظام تو ہوتا نہیں تھا، سیفٹی یہی تھی کہ لوگ اپنے گھروں کو بس قلعہ نما گھر بنا دیتے تھے، اونچی اونچی دیواریں تھیں، یا اپنا خزانہ زمین کھود کر دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اس نے بھی اپنے اس قلعہ نما گھر میں اپنا خزانہ زمین کو کھود کر اس میں دفن کر دیا تھا۔ لیکن چوروں کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے نا، چوروں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں۔ بہرحال چوروں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم رات کو اس کے گھر پر چھاپا ماریں گے، اور جیسے ہی یہ غفلت سے ہوگا، سو جائے گا، نیند طاری ہوگی اس پر، تو اس کی غفلت سے فائدہ لیتے ہوئے گھر کی دیوار پھلانگیں گے، اور چوروں کا سردار کہنے لگا یہ کام میں کروں گا، میرے سارے ساتھی تم باہر کھڑے رہنا، پھر جب یہ فلاں ستارہ غروب ہوگا یا طلوع ہوگا تو اس وقت ہم دروازے کی کنڈی کھول دیں گے، تم بھی اندر آ جانا۔ اسی طرح ہوا، جب رات ہوئی یہ اندر داخل ہوا، اور جا کر یہ مالدار آدمی کے بیڈ کے اور اس کی چارپائی کے نیچے لیٹ گیا۔ جب وہ ستارہ طلوع ہوا یا غروب ہوا، یعنی رات کا ایک خاص وقت، ستاروں کا طلوع ہونا، غروب، پرانے زمانے میں تو چونکہ گھڑیاں تھیں نہیں تو لوگ وقت کا حساب ستاروں سے لگاتے تھے۔ تو مثال کے طور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے کہ 2 بجے یا 1 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، جب یہ خوب گہری نیند سو جائے گا نا، تو ہم اس کے گھر کی کنڈی کھول دیں گے دروازے کی، تم بھی اندر آ جانا، پھر وہ مل کر خزانہ نکال دیں گے۔ اسی طرح ہوا، اس نے کنڈی کھولی، جیسے ہی اس نے کنڈی کھولی آواز وغیرہ پیدا ہوئی، شور ہوئی، تو یہ اٹھ گیا،
اس کے پاس مال تھا نا، زر تھا، کہاں آتی ہے نیند؟ تو جیسے ہی یہ اٹھا تو یہ چھپ گیا چور، اور اس نے جو کھلی ہوئی کنڈی تھی بند کر دی، اس لیے کہ چلو یار ویسے بھی چور آیا تھا، میرے اٹھنے کی وجہ سے دروازہ کھول کے بھاگ گیا، اور یہ پھر خوب مزے سے سونے لگا۔ مولا روم نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس کا خیال تو یہ تھا کہ چور چلا گیا، حالانکہ چور اس کی چارپائی کے نیچے ہے، چراغ تلے اندھیرا ہے۔ یہ تو کہتا ہے کہ چور کو میں نے بھگا دیا، دوبارہ کنڈی لگا دی اور غفلت کی نیند میں سو گیا، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ چور اس کی چارپائی کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ تو فرعون نے بھی 12,000 بچے قتل کر دے دیے اور خوش ہوا کہ یار جس نے پیدا ہونا تھا وہ پیدا نہ ہو سکا، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ پیدا ہوگا اور تمہارے گھر میں پلے گا، بڑھے گا، پھر جب بڑا ہوگا یہی بچہ جس نے تمہارے گھر سے پرورش پائی ہے تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا۔ بہرحال یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا۔ ان فرعون، بے شک وہ فرعون، وہامان، اور حامان، یہ فرعون کا مشیر تھا، وزیر تھا اس کا، فرعون کے بعد حکومت میں اسی کا نمبر تھا۔ وہ جنودہما، اور ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین، یہ سارے کے سارے خطا کار تھے، خطا پر تھے، دھوکے میں تھے۔ یہ تو یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ یا وہ بچہ جس نے پیدا ہونا ہے وہ تو قتل ہو گیا، حالانکہ موسیٰ تو اب زندہ ہوا ہے، اب پیدا ہوا ہے۔ آگے آگے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، تماشا دیکھو۔ وقالت، اور کہا، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے، جب یہ صندوق وہاں پہنچا اور شور شرابے کی وجہ سے یہ بیوی بھی اور فرعون یہ بھی جب آ کر پہنچے، اسے کھولا گیا تو ننھا منا پیارا خوبصورت بچہ، اور کیوں نہ خوبصورت ہو، پیغمبر سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، جمیل ہوتا ہے زمانے میں، پھر پیغمبر بھی حضرت موسیٰ ہو جو اولو العزم پیغمبر ہے، جس نے کل کو اللہ کے ساتھ براہ راست باتیں کرنی ہیں، کلیم اللہ کا لقب پانا ہے، تو خوبصورت نہ ہوگا وہ پیغمبر؟ انبیاء میں جس کا تیسرا نمبر ہے حضرت موسیٰ۔ وقالت، اور کہنے لگی، امرأۃ، بیوی، فرعون، فرعون کی، کیا کہنے لگی؟ قرۃ عین، وہ ٹھنڈک ہے، عین آنکھ کی، لی میری آنکھ کی، ولک، اور تیری آنکھ کی، اے میرے بادشاہ سلامت، میری سر کے تاج، یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ مفسرین نے یہاں پر بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں کہ اس عورت کی نیت دیکھیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، بلکہ یہ کہا کہ پہلے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اچھا کام تھا نا، ایک انسانی جان کو بچانے کی بات تھی، تو اس نے اس میں بالکل تردد نہیں کیا، پہل کی کہ انسانی جان ہے، بچ جائے، تو اس نے نیت صاف رکھی، کہنے لگی بادشاہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، پھر دوسری مرتبہ کہنے لگی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ تو اللہ نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کے ایمان کا فیصلہ کر دیا، اور قرآن میں اس عورت کا تذکرہ کیا، انشاءاللہ سورہ تحریم میں ہم پڑھ لیں گے، 28ویں سپارے میں سورہ تحریم ہے، وہاں پر یہ ہے اللہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کتنی بہترین بات ہے، انشاءاللہ جب وہاں پڑھیں گے تو وہیں پہ مزہ آئے گا۔ تو نیت پر اللہ نے اس کے ایمان کا فیصلہ کر دے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہر اچھے کام میں آدمی کو پہل کرنی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہماری طرح ہم تو اچھے کاموں میں پیچھے بھاگتے ہیں اور برائی کے کاموں میں پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، یہ ایک دوسرے کو ماریں
اور مار کر پہلی صف حاصل کریں اور اذان دینے کی فضیلت حاصل کریں۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا کتنا ثواب، اور لوگوں کو پتہ چل جائے پہلی صف میں کھڑا ہونے کا کتنا ثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قرعہ اندازی کریں، قرعے ڈالیں، قرعہ اندازی میں جس کا نمبر آ جائے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو، وہ اذان دے۔ لیکن ہم پہلی صف سے پتہ نہیں کیوں الرجک ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، دور بھاگتے ہیں، پہلی صفیں خالی ہوتی ہیں، پچھلی صف میں ہم جاتے ہیں پنکھے کے نیچے کھڑا ہونے کے لیے۔ تو یہ 2 3 4 منٹ کی لذت پنکھے کی ہوا اگر نہ لی تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صفوں کو جوڑتا ہے اس سے اللہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ آج ہمارے دل اس لیے ایک دوسرے سے بیزار ہیں، باپ بیٹے کو نہیں مانتا، بیٹا باپ کو نہیں مانتا، اس لیے کہ ہم مسجد میں جڑ کر کھڑے نہیں ہوتے، درمیان میں 2 آدمیوں کی 3 آدمیوں کی جگہ خالی، ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صفوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کے دلوں کو جوڑتا ہے، اور جو صفوں کو توڑتا ہے اللہ اس کے دلوں کو توڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو اس طرح سیدھا کیا کرو جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اس طرح اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صف بندی کا اہتمام کرتا ہے، صف بندی کا اہتمام یہی ہے کہ پہلی صف میں جگہ ہے پھر بھی یہ دوسری صف میں کھڑا ہوتا ہے، یا پہلی صف میں یہ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صف بندی کا اہتمام کرتا ہے فرشتے نورانی مخلوق اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کے درجے بلند فرما، یا اللہ اس کی خطائیں معاف فرما، یا اللہ اس کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ ہمارے گھروں میں خیر اور برکت اس لیے نہیں ہے کہ ہماری مسجد کی صفیں درست نہیں ہیں، ہم تو پنکھا ڈھونڈتے ہیں جہاں اے سی کی ہوا ٹھیک لگتی ہو، پنکھے کی ہوا مزیدار لگتی ہو، وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ صف اگر ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، اس لیے ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ صفیں نہیں بنی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، اور خاص کر کورونا کے بعد۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی صف میں کوئی خالی جگہ ہوتی ہے، خلا ہوتا ہے، ایک آدمی کا خلا کیوں نہ ہو، اس میں شیطان گھس جاتا ہے، اور شیطان سیاہ بکری کے بچے کی طرح، کالی بکری کے بچے کی طرح اس میں گھس جاتا ہے۔ تو جو آدمی مسجد میں آ کر بھی شیطان کی چھیڑخانیوں سے محفوظ نہ ہو تو اس کو نماز میں کیا مزہ آئے گا، کیا سکون آئے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم، لوگوں اپنی صفوں کو درست کیا کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ یہ جو صفوں کا سیدھا کرنا ہے یہ نماز کو قائم کرنے میں سے ایک عمل ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو آدمی صف کا اہتمام نہیں کرتا اس سے نماز نہیں ہوتی۔ زو خستڑے شما روزانہ ہوا ہے منو پتن لگی خلق پدی بندے عمل نہ کی دی سی مولی سے تسمے لاوی گی، ہمیں تو کچھ نہیں ملتا۔ دیکھیں اس سے نماز نہیں ہوتی۔ پھر مجھے جو نماز پڑھاتا ہوں نا تو یہ نماز پڑھانے کا مجھے بھی ثواب نہیں ملتا۔ یہ امام کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جب تک صفیں برابر نہ ہوں امام کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھوما کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت کسی صحابی کو صفوں میں گھماتے تھے، جب تک صف تیر کی طرح سیدھی نہ ہو جاتی، بالکل سیدھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ تو یہ صفوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک آدمی تیسری صف میں کھڑا ہے اور دوسری صف میں جگہ خالی ہے اور اس کو خلا نظر آتا ہے، اس سے یہ تیسری صف میں کھڑے ہونے والے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے سامنے خالی جگہ ہے۔ تو جب تک سامنے جگہ خالی ہو پچھلی صف والوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پہلی صفوں میں عاقل، بالغ، ہوشیار، سمجھدار آدمی جن کو دین سے متعلق سمجھ اور بوجھ ہو وہ لوگ امام کے قریب قریب کھڑے ہوا کریں۔ بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے امام کو، امام بھی انسان ہے، تو وہ نماز میں تاکہ پھر امام کی نیابت اور خلافت کر سکیں
تو ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ بچے جب کھڑے ہوں تو یہ بڑوں کا حق بنتا ہے کہ بچوں کو پیچھے کر دیں، ایک دو لگا کے بھی پیچھے کر دیا کریں۔ بچہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ داڑھی منہ چھائی ہوئی لڑکا ہے اس کو کسی کا باپ بھی پیچھے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اختیار شریعت نے دی ہے اس کو، وہ عاقل بالغ ہے۔ شریعت میں جو لڑکا عاقل ہو، بالغ ہو جائے، وہ پورا آدمی ہوتا ہے، اس کی شادی کرواؤ اس کے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہے کہ ہم نے 40 سال کا کر کے شادی کروانی ہے، ورنہ جیسے ہی وہ بالغ ہو گیا اس کی مونچھیں داڑھی نکل آئی، یہ اب اس بات کے قابل ہے کہ یہ باپ بنے۔ بہرحال ضروری خبری دی دا زمون دا مقتدیان و خامیدہ، دیکھیں جو باتیں ثواب کی ہوں ان میں پہل کرنا چاہیے۔ صفیں ثواب کا کام ہے، نماز ہے، پہل کریں گے، پہلی صف میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے اللہ آپ کے دلوں کو جوڑ دے گا۔ جب گھر میں جائیں گے بیٹے بھی فرما بردار، بیٹیاں بھی فرما بردار، آپ کی بہویں یہ بھی فرما بردار، معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، اس لیے کہ آپ نے صفوں کو جوڑا ہے، اور جو صفوں کو توڑتا ہے، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صف بندی کا اہتمام نہیں کرتا اللہ اس کے دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ صحیح شو کا نا؟ انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے جنہوں نے سن لیا، اور جو نہیں سنتے ان سے ہم اہتمام کروائیں گے۔ اب آپ نے مسئلہ سن لیا ہے نا، ہر ایک آدمی کے لیے یہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ جب یہ صف میں کھڑا ہو تو ساتھ اگر جگہ خالی ہے تو اس جگہ کو پر کرے، اگر ساتھ بچہ کھڑا ہے تو بچے کو بھی۔ آج کل ایک دوسرا فیشن ہے، وہ فیشن یہ ہے کہ دادا نانا اپنے ساتھ چھوٹے بچے کو، اچھی بات ہے بچوں کو لانا چاہیے، میں اس چیز کا بالکل مخالف نہیں ہوں۔ بچہ جب وہ دیکھے گا مسجد کا ماحول تو کل کو یہ نماز پڑھے گا، کل کو وہ کہے گا میرے نانا ابو مسجد جایا کرتے تھے، ساتھ مجھے لے کے جایا کرتے ہیں۔ ہاں اتنا چھوٹا بچہ بھی نہ ہو کہ جو شلوار میں پیشاب کرتا ہو، ہاں عاقل 12 سال 6-7 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، اتنے بچے کو خیر اپنے ساتھ لایا کریں، لیکن اس بچے کو اپنی بغل کے نیچے کھڑا نہ کیا کریں۔ بچوں کی جگہ ہے بالکل آخر میں، جہاں بڑوں کی صفیں ختم ہو جائیں، پھر وہاں بچے اگر کھیلتے ہیں تو بچوں کا کام ہی کھیلنا ہے، جو بچہ کھیلتا نہیں ہے بچہ بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال خپانے سے دا ضروری خبری تھی خجی۔ وقالت فرعون، وقالت اور کہنے لگی فرعون کی بیوی، قرۃ عین، بنا لیں گے ہم اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، لی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، پہلے میں، وَلَكَ اور پھر آپ کی آنکھوں کی بھی، لا تقتلوہ قتل مت کرو اس کو، موسیٰ کو، عسیٰ قریب ہے، ان ینفعنا یہ ہمیں فائدہ دے دے، او نتخذہ ہم بنا دیں اس کو، ولدن اپنا بیٹا، وہم لا یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں تقدیر ہنس رہی تھی ان پر کہ یہ بچہ کل کو تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، پکڑے گا، تمہاری بدمعاشی اس بچے کی وجہ سے زیر ہوگی۔ وَأَصْبَحَ، ہاں یہ تو رات کا وقت تھا جب ماں نے سمندر میں حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر حوالہ کیا تھا، جب صبح ہوئی تو کچھ ہونے لگا ماں کو، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ وَأَصْبَحَ اور جب صبح ہوئی، فؤاد، ہاں صبح کی، فؤاد دل نے، کس کے دل نے؟ ام موسیٰ، حضرت موسیٰ کے ماں کے دل نے جب صبح کی، فارغاً بے قراری کی حالت میں، پتہ نہیں بچے کا کیا ہوا، کہیں دریا کی موجوں میں غرق تو نہیں ہو گیا، کسی مچھلی نے تو نہیں کھا لیا۔ ان کادت اور قریب تھا، لتبدی بھی ظاہر کر دیتی اس کی ماں، بھی اپنی اس بے قراری کو، شور مچاتی، باہر نکلتی کہ یار پتہ نہیں میرا بچہ کیا ہوا، لوگوں رات کو میں نے اپنا بچہ دریا کے حوالے کیا تھا، کدھر گیا وہ بچہ؟ قریب تھا کہ یہ شور مچاتی، لیکن اللہ کہتے ہیں لولا الربتنا، ہاں اگر نہ ہوتی یہ بات، الربتنا کہ ہم نے گرہ لگا دی اس کے، علی قلبہا اس کے دل میں، یعنی اس کے دل کو ہم نے سنبھالا دے دیا، سہارا دے دیا، وہ جو بے چینی تھی، بے قراری تھی، تڑپ تھی بچے کی، اس کو ہم نے بس بے چینی کو ختم کر دے دیا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ ہو جائے مومنوں میں سے، یعنی اس کا دل چین میں آ گیا، سکون میں ہو گئی۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو شور ہو جاتی کہ موسیٰ ہے، پھر
وقالت اور کہنے لگی اختی ہی اپنی بہن سے قصی ہی پیچھے جا کر اس کے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہنے لگی قصی ہی پیچھے جا ہی اس کے یعنی اس موسیٰ کے پیچھے اس صندوق کے پیچھے جا فبصرت بھی دیکھا اس نے بھی اس کو عن جنب دور سے وہ دور دور سے نظارہ کر رہی تھی صندوق کا لیکن لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر رہی تھی میں تو دریا کی جو موجیں ہیں ان کو دیکھ رہی ہوں لیکن اس کا اصل جو نشانہ تھا وہ حضرت موسیٰ کا صندوق تھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لیکن لوگوں کو شعور نہیں تھا لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ سیر کرنے والی ہے حرمنا علیہ اور حرام کر دے دیا تب سباشی انشاءاللہ یہ کل پڑھ لیں گے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار